اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی سے لطف اندوز ہونا پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے شکریہ، جہاں میں ہر روز خدا کا کلام سکھاتی ہوں۔ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ روح القدس میری وہ کہنے میں رہنمائی کرے جو آپ کو واقعی سننے کی ضرورت ہے۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ جب میں بھی یہ سنوں گی تو آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی سیکھوں گی اور بڑھوں گی۔ میں بے دین دنیا میں دیندار ہونے کے تعلق سے تعلیمات دے رہی تھی۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کے بارے میں نے 12 سال پہلے سوچا تھا، لیکن میں یہ محسوس کرتی تھی کہ مجھے اسے نکالنا ہے اور اس سے دھول ہٹا کر دوبارہ اس پر تعلیم دینی ہے، کیونکہ ہم بالکل زیادہ سے زیادہ بے دینی کے درمیان ہر وقت رہ رہے ہیں، اور پھر بھی ہم مسیح میں ایماندار ہوتے ہوئے، خدا کے فرزند ہوتے ہوئے، کیونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے۔ یسوع ہمیں دنیا سے باہر نہیں لے کر جانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم یہاں رہیں اور اس کی نمائندگی کریں۔ اس نے کہا ہم نمک اور روشنی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صرف روشنی ہی اندھیرا دور کر سکتی ہے اور نمک ہی کھانے کو ذائقہ دیتا ہے۔ بہرحال اگر آپ زمین کے نمک ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو آپ کو دیکھنا چاہیے اور کہنا چاہیے، او تم ہر چیز کو ذائقہ دیتے ہو۔ واقعی جس طرح سے تم زندگی گزارتے ہو وہ ہر چیز کو بہتر بنا دیتا ہے۔ ہم مسیح کے ایلچی ہیں، وہ دنیا میں ہمارے ذریعے اپنی بات آگے پہنچا رہا ہے۔ تو کل ہم نے اس بات پر اختتام کیا تھا کہ مصلحت کیا ہے اور کیسے ہمیں مصلحت کے بارے میں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، کیونکہ یہ آخری دنوں کے نشانوں میں سے ایک ہے۔ ابلیس اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم کسی طرح سمجھوتا کر لیں، اور آج میں آپ سے پاکیزگی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ کتنی مدت ہوئی جب آپ نے پاکیزگی کے بارے میں تعلیم حاصل کی۔ امید کرتی ہوں بہت طویل عرصہ نہیں گزرا ہوگا۔ امید ہے آپ کے پاسٹر اور استاد آپ کو سکھا رہے ہیں۔ یسوع نے ایک پاک زندگی گزارنے کے بارے میں کیا کہا؟ شرعی یا قانونی نہیں بلکہ پاک۔ اسی مرضی کے سبب ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں رکو، میں بہت سے مسیحوں کو جانتی ہوں اور وہ بالکل بھی پاک نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے پاس ایک روح ہے، آپ ایک روح ہیں، آپ میں جان ہے، آپ ایک جسم رکھتے ہیں، اور آپ کی روح میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ کوئی بھی ابھی آپ کے جسم سے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ آپ اپنی زندگی مسیح کو نہیں دے رہے۔ یہ نام کے مسیحی ہیں اور یہ نامی مسیحی ہیں جو کہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے اسے اپنے گناہوں کا کفارہ مان لیا ہے، لیکن وہ ابھی بھی جسم میں اور جسمانی طور طریقوں سے جی رہے ہیں۔ سچ کہوں تو ہم سبھی ایسے آغاز کرتے ہیں، لیکن ہم جہاں سے آغاز کرتے ہیں ہمیں وہاں رک نہیں جانا۔ خدا آپ کو وہاں ملے گا جہاں آپ ہیں، لیکن وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے وہ آپ کو آپ کے حال پر نہیں چھوڑے گا، اور جب یسوع آئے گا ہم مصیبت میں نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم تب تک کامل نہیں، سچ تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے ملاقات کریں اور خود سے سوال کریں کہ کیا میں ترقی کر رہی ہوں؟ آپ جانتے ہیں میں اس پر یقین نہیں رکھتی کہ کوئی بھی حقیقی معنی میں دوبارہ پیدا ہو اور اس کے رویے میں کوئی بھی تبدیلی نہ آئے۔ میرے والد نے مسیح کو تب تک قبول نہ کیا جب وہ 83 سال کے تھے۔ افسوس، مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے قبول کیا، کیونکہ وہ 86 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ لیکن وہ ایک بہت ہی تلخ انسان تھے جس سے آپ کبھی ملے ہوں، اور ان کی زبان بھی بہت ہی بری تھی۔ میرا مطلب وہ ہر قسم کے برے لفظ جو کوئی استعمال کر سکتا ہے، میں وہ سن کر بڑی ہوئی ہوں۔ مجھے برے القابات سے نفرت ہے، مجھے واقعی ان سے نفرت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب انہوں نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، مجھے نہیں یاد کہ اس انسان نے دوبارہ برا لفظ استعمال کیا ہو۔ زبردست، میں نے ایک تبدیلی دیکھی۔ اب ان کے پاس بقول مسیحی بڑھنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا، لیکن وہ پہلے سے بہت نرم، بہت رحم دل اور زیادہ شکر گزار ہو چکے تھے۔ شاید آپ کہیں کہ آپ ایک مسیحی ہیں اور آپ نے اپنی زندگی خدا کو دے دی ہے اور کوئی تبدیلی نہ ہو، تو
کچھ غلط ہے تو شاید آپ کو واپس جا کر شروع سے آغاز کرنا ہے اور کچھ چیزوں کے بارے میں خدا سے بات کرنا ہے۔ جب یسوع روح القدس کے ذریعے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ سب کچھ لے آتا ہے، جیسے کہ آپ میں روح کے پھل آ جاتے ہیں، محبت، خوشی، اطمینان، صبر، بھلائی اور رحم دلی، یہ سب آپ میں آ جاتے ہیں، آپ کی روح میں، یہ یہاں پر ہیں ایک بیج کی مانند۔ اور اگر آپ انہیں خدا کے کلام کے ساتھ پانی دیں اور راست بازی کے سورج کو اپنے پر چمکنے دیں، خدا کے ساتھ وقت گزاریں اور خدا کے کلام کے ساتھ انہیں پانی دیں، وہ بڑھیں گے اور پھر بہت جلد آپ کا ذہن نیا ہو جائے گا۔ آپ وہی چاہیں گے جو خدا چاہتا ہے اور آپ تبدیل ہو جائیں گے اور آپ اپنے جذبات کی بنا پر نہیں جئیں گے بلکہ آپ خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور جیسے ہی آپ کی جان کا وہ حصہ، آپ کا ذہن، آپ کی قوت اور آپ کے جذبات یا آپ کے بدن کے تمام اعضاء روح کی رہنمائی میں آنا شروع ہو جائیں آپ کی روح میں، تو لوگ یقیناً آپ کے جسم سے یسوع کو چمکتا دیکھیں گے اور انہیں اسی کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں میرا دل درست ہے۔ ایک طویل مدت تک لوگ آپ کا دل نہیں دیکھ سکتے، خدا دیکھ سکتا ہے، لوگ نہیں دیکھ سکتے، وہ صرف آپ کا رویہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کچھ دن پہلے ہم نے اس کے بارے میں بات کی، ایک الہی رویہ قائم کرنا کتنا اہم ہے۔ تو ہم بات کریں گے پاکیزگی کے بارے میں، عبرانیوں 10واں باب 10ویں آیت۔ اسی مرضی کے سبب ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں، اور جیسا کہ لکھا ہے کہ ہم پاک کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کیے گئے ہیں تو آپ ہیں۔ اس کے بعد 14ویں آیت میں لکھا ہے، یہ کچھ ایسا کہتا ہے جو کہ بہت الجھا سکتا ہے اگر آپ اس کے اصل معنی نہیں جانتے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں۔ تو 10ویں آیت میں لکھا ہے ہم پاک کیے گئے ہیں، اب 14ویں آیت میں لکھا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں۔ اور میں اسی سے متعلق آپ سے بات کر رہی ہوں، اس کے بارے میں جو آپ کی روح میں ہے۔ روح القدس کو روح القدس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پاک ہے۔ اور اس لیے جب روح القدس آپ کی زندگی میں آتا ہے وہ اپنے ساتھ پاکیزگی لاتا ہے، تو آپ پاک ہیں، آپ پاک کیے گئے ہیں، آپ پاک کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اسی وقت آپ پاک بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس کام کے ذریعے جو روح القدس آپ میں کر رہا ہے یہ تقدیس کہلاتا ہے۔ ہماری تقدیس روح سے ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے پاک ہونا۔ آپ جانتے ہیں خدا نے ایمان کے سبب سے ہمیں راست بازی عطا کی ہے، یہ ہمیں عطا کی گئی ہے، دی گئی ہے، لیکن پھر بھی ہم سب کچھ درست نہیں کرتے۔ لیکن ہم ہر بار کچھ چیزیں درست کرتے ہیں۔ میں بالکل 5 سال پہلے سے بہتر عمل کر رہی ہوں، اور یقین جانے، اور اگر میں 40 سال پیچھے دیکھوں، میں ایک بالکل مختلف انسان تھی، میں اپنے آپ کو پہچان بھی نہیں پاؤں گی۔ اکثر آپ تھوڑے تھوڑے حصوں میں بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس پر دھیان نہیں دیتے، لیکن اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ آپ کیسے تھے، میں اکثر کہتی ہوں کہ میں اب پہلی جیسی نہیں ہوں اور نہ ویسی ہوں جیسی تھی، میں سفر میں ہوں۔ آمین۔ اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب یہ کہہ سکیں۔ تو ہم اس لیے پاک کیے گئے کہ یسوع مسیح کے تابع رہیں۔ خدا آپ سے توقع نہیں کرے گا کہ آپ پاک ہو جائیں۔ اگر اس نے آپ کو اپنی پاکیزگی نہ دی ہوتی، وہ آپ سے توقع نہیں کرے گا کہ آپ درست عمال کریں۔ اگر اس نے آپ کو راست بازی نہ دی ہوتی، یسوع نے کہا اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ تو ہمارے پاس اطمینان ہے، یہ روح کے پھلوں میں سے ایک ہے۔ دنیا میں اگر آپ کے اندر پہلے سے اطمینان نہ ہوتا، خدا آپ کو کبھی اطمینان سے چلنے کو نہیں کہے گا، کیونکہ آپ وہ نہیں دے سکتے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھ سکتا، کیونکہ اکثر ہم گرجا گھر جاتے ہیں اور سنتے ہیں آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور پھر ہم گھر جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ واقعی نہیں جانتے کہ مسیح میں آپ کون ہیں، اس سے ہر چیز کی بنیاد ہونا چاہیے۔ مسیح میں میں کون ہوں اور یسوع نے میرے لیے میری زندگی میں کیا کیا ہے۔ اور جب میں یقین کرنا شروع کروں کہ مجھ میں یہ چیزیں ہیں جو کہ خدا کہتا ہے کہ مجھ میں ہیں، بے شک میں ویسے اعمال نہیں کر رہی، لیکن میں اس پر ایمان لانے لگی ہوں، تو میں وہ پیدا کروں گی جو میرا ایمان ہے۔
آپ وہ بن جائیں گے جو آپ کا ایمان ہے۔ بائبل مقدس میں پہلا پطرس پہلے باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ جی، خدا نے پہلے سے ہی یہ طے کر رکھا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم پاک زندگیاں جئیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ایسا ہو جائے گا، لیکن یہ ہمارے لیے اس کی مرضی ہے۔ لیکن وہ ہم سے یہ توقع نہیں کرتا کہ ہم اسے اکیلے کریں گے۔ اس نے ہمیں اپنا روح القدس دیا تاکہ وہ ہمارے ساتھ آئے اور رہے، ہمیں کبھی بھی نہ چھوڑے، ہم سے کبھی دستبردار نہ ہوگا۔ وہ ہمارا استاد ہے، وہ ہمیں سچ سکھاتا ہے، وہ ہمیں قوت بخشتا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے۔ وہ گناہ میں ہماری ملامت کرتا ہے، راست بازی کے لیے ہمیں قائل کرتا ہے۔ او خدا، روح القدس ہماری زندگی میں کتنی زبردست خدمت کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو روح القدس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ خدا کبھی ہمیں ایسا کرنے کو نہیں کہے گا جس کے لیے وہ ہمیں تیار نہ کرے۔ پہلا پطرس 1:14-16 میں، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ اب آپ جانتے ہی یہ آیت مجھے خوف زدہ کر دیتی ہے، کیونکہ میں کہوں گی جیسے کہ لکھا ہے پاک بنو، اور میں جانتی تھی کہ میں زندگی میں بہت سے پہلوؤں میں کمزور تھی، لیکن ایمپلیفائڈ بائبل میں، جو کہ اصل زبان میں سے کچھ اضافی بتاتی ہے، یہاں بریکٹ میں بیان ہے پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ لکھے ہوئے سے مراد یہ ہے روحانی طور پر بڑھنا، یعنی روحانی بالغ ہونا۔ تو ہم پاک کیے گئے ہیں، لیکن فلپیوں 2:12 آیت میں لکھا ہے ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ جی، جیسا کہ لکھا ہے کہ ہم اعمال سے نہیں بلکہ فضل سے بچائے گئے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی نجات کے لیے کام کرو، وہ کہتا ہے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ اسی پر میں نے بات شروع کی تھی، یہ آپ میں موجود ہے، یہ آپ میں، یہ آپ کے اندر ہے، یہ آپ کے اندر موجود ہے۔ لیکن شاید دنیا ابھی اس کو نہیں دیکھ رہی۔ میں کہتی ہوں نئی پیدائش کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ گنجے ہیں تو آپ کے بال آ جائیں گے، اور نئی پیدائش کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر آپ موٹے ہیں تو پتلے ہو جائیں گے۔ 50 کلو وزن کم کر کے یہ ایک دم سے آپ کے مطابق بالکل بھی نہیں ہو جائے گا۔ خدا ہماری مدد کے لیے حاضر ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے لیے ہر ایک کام کرے۔ آپ پاک زندگی گزارنے کے لیے ایک مقصد بناتے ہیں کیونکہ خدا آپ کے لیے یہی کرتا ہے۔ اب اس کو سنیں، پاکیزگی کے طالب رہو۔ اوہو، طالب ہونے کا مطلب ہے کسی چیز کا پیچھا کرنا، پیچھے دوڑنا اپنی ساری قوت سے۔ اور پھر وہ لکھتا ہے پاکیزگی کے طالب رہو، جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ او میرے خدا، اوہو، یہ عبرانیوں 12:14 میں ہے، اس میں لکھا ہے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ میں آج صبح یہ سوچ رہی تھی، اطمینان اور پاکیزگی یہاں دونوں ساتھ ساتھ کیوں ہیں؟ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور پاکیزگی کے طالب رہو۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ میل ملاپ کو یہاں ہونا چاہیے تھا؟ جب ہم ہر وقت پریشان، ہلچل میں اور ہنگامہ خیزی میں ہوتے ہیں اور مایوسی میں ہم خدا کی آواز نہیں سن پاتے۔ میری روح میں کوئی حساسیت نہیں ہوگی یہ جان لینے کے لیے کہ روح القدس کب میری ملامت کر رہا ہے۔ نہیں جوائس، یہ مت کرو۔ ہاں پھر، ہاں جوائس، تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم خدا کی آواز سننا چاہتے ہیں تو یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اطمینان میں جینا سیکھیں۔ یہ ایک وجہ ہے کہ بائبل ہمیں غصہ کرنے سے منع کرتی ہے۔ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، اور لوگوں کو جلد معاف کرو، پوری طرح مکمل طور سے جیسے خدا ہمیں معاف کرتا ہے۔ آسانی سے غصہ مت ہوں۔ ہمیں ان سب چیزوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ جتنا زیادہ پریشان ہوں گے آپ اتنا ہی کم روح کی رہنمائی میں چل سکیں گے۔ اس بات کو سمجھیں، اگر آپ ہر وقت ایک ہنگامہ خیزی میں ہیں تو آپ خدا کی آواز نہیں سن سکیں گے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں۔ میں اس دن
رات کو ایک فلم دیکھ رہی تھی، وہ مسیحی بنیاد رکھتی تھی اور مجھے پسند آیا جو اس لڑکی نے اس فلم میں کہا۔ کسی نے اس سے کہا کہ تم یہ کیسے جانتی ہو کہ درست اور غلط کیا ہے؟ اس نے کہا جی، اگر وہ درست ہے تو اندر ایک خاموشی ہوگی، اور اگر وہ غلط ہے تو میرے اندر بے چینی رہتی ہے۔ اور میں نے سوچا یہ بات کرنے کا خوبصورت طریقہ تھا۔ یہ ایسا ہے کہ ہمارا ضمیر ہماری روح کا ہی ایک کام ہے، اور آپ کا ضمیر ہی، اگر آپ وہی کریں گے جو درست ہے تو آپ اطمینان حاصل کریں گے، اور اگر درست نہیں تو آپ اطمینان حاصل نہیں کریں گے۔ اور ہمیں اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، ہر روز کوشش کرنا ایک کامیاب مسیحی ہونے کے لیے۔ کوشش درکار ہے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ اب میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ کوئی ناراض ہو جائے۔ یہ نہیں کہتا ہے اگر آپ پاک نہیں ہوئے تو آپ خدا کو نہیں دیکھیں گے۔ اس میں لکھا ہے اگر آپ پاکیزگی کے طالب نہیں ہیں تو آپ خدا کو نہیں دیکھیں گے، اور اگر یسوع مسیح سے محبت رکھتے ہیں تو کسی کو اس بات سے آپ کے سر پر مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کچھ ایسا ہونا چاہیے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں نے یہ سنا۔ میں مسیح کی فرمانبردار ہونا چاہتی ہوں، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ یسوع نے کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ لیکن بعض اوقات لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیسے کرنا ہے، اور ایک استاد ہوتے ہوئے یہ میرا کام ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھانا، جیسے کہ میں آج کوشش کر رہی ہوں کہ یہ آپ میں موجود ہے۔ اب آپ کو روح القدس کے ساتھ اس پر کام کرنا ہے۔ جو آپ میں موجود ہے ظاہر ہو تو آپ کے اعمال درست ہیں، اور وہ اعمال دنیا کے لیے گواہی کا کام کرتے ہیں، اور آپ ایک نمکین مسیحی بن سکتے ہیں۔ انہیں اس کے پیاسے بنائیں جو آپ کے پاس ہے۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، مجھے یہ بے حد پسند ہے۔ لیکن فضل سے نجات کا کیا؟ اور اعمال سے نہیں۔ جی، رومیو کی کتاب میں لکھا ہے کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، بلکہ صرف مسیح میں ایمان کے ذریعے۔ تو اس کے بارے میں کیا؟ تو فضل گناہگار کو راست ٹھہراتا ہے لیکن گناہ کو نہیں۔ اور یہاں پر بہت سے لوگ فضل کے بارے میں الجھ جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے ایسے کرنے سے وہ کسی بھی طریقے سے جی سکتے ہیں اور خدا کا فضل انہیں سنبھالے گا۔ نہیں نہیں نہیں، فضل گناہگار کو راست ٹھہراتا ہے لیکن گناہ کو بالکل نہیں۔ ہم خدا کے فضل کی بدولت خدا میں راست ٹھہرتے ہیں، ہم خدا کے فضل کی بدولت نجات حاصل کرتے ہیں، لیکن پھر ہم روح القدس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں کوشش کرنے کے لیے وہ فضل جو وہ ہمیں لگاتار دیتا ہے، ایسی زندگی جینے کے لیے جو لوگوں کو یہ کہے میں خدا کا فرزند ہوں۔ مجھے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں ایک مسیحی ہوں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس رویے سے جو میں ان کے ساتھ رکھتی ہوں کہ وہ جانے میں ایک مسیحی ہوں، اور اپنے برتاؤ سے۔ اور میرا برتاؤ ہمیشہ کامل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں تو، اور جیسے ہی روح القدس آپ کی ملامت کرتا ہے کہ آپ نے غلط کیا، تو آپ کو سیدھا واپس جانا چاہیے اور کہنا چاہیے آپ جانتے ہیں میرا برتاؤ غلط تھا، کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ دنیا ہم سے کامل ہونے کی توقع کرنے کے بجائے وہ ہم سے سچا اور حقیقی ایماندار ہونے کی توقع کرتی ہے۔ لکھا ہے خدا کا فضل جو تم پر ہوا ہے بے فائدہ نہ رہنے دو، ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں مدد کے لیے خدا کا فضل درکار ہے۔ جانتے ہیں ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ یسوع نے میرے گناہ اٹھا لیے، میرا ایمان ہے کہ اس نے میرے سب گناہ اٹھا لیے، اس نے ہمارے سب گناہ لے لیے اور وہ انہیں مسیح کے پاس لے گیا صلیب پر، اور اس نے آپ پر سے گناہ کی قوت کو ختم کر دیا۔ وہاں صلیب پر اس نے شریعت کو پورا کیا، جی پورا کیا۔ وہ دفن ہوا اور 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب خدا کے داہنے ہاتھ پر بیٹھا ہے۔ 50 دن بعد پینتیکوست کے دن خدا نے روح القدس کو بھیجا اور لوگ معمور ہوئے اور روح القدس کا بپتسمہ پایا۔ ان میں پاک روح کے وسیلے قوت آئی۔ جب آپ میں روح القدس آپ کی زندگی میں آتا ہے، آپ ایک ایماندار کی زندگی جینے کی قوت حاصل کرتے ہیں۔ زبردست۔
شاید آپ بتا سکتے ہیں کہ میں آج تھوڑا زیادہ خوش ہوں۔ یعقوب نے اس بات کے بارے میں بات کی تھی، ایمان بامقابل اعمال۔ اسی لیے میں کہتی ہوں اگر آپ میں ایمان ہے تو اعمال ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایمان پختہ ہو اور آپ تبدیل نہ ہو۔ اب آپ جانتے ہیں، کلام سیکھنے سے پہلے سچ کہوں تو میں لوگوں کے ساتھ غلط برتاؤ کرتی تھی اور جانتی بھی نہیں تھی، لیکن اب میں یہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے کلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اور اب روح القدس مجھ میں ہے، اور میں جانتی ہوں اگر میرا برتاؤ ٹھیک نہیں ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ یعقوب 2:14-20 میں لکھا ہے، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ گرم اور سیر رہو مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ جانتے ہیں ہم ایسا بہت کرتے ہیں، کوئی ہمیں اپنی ضرورت کے بارے میں بتاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ خدا نے کچھ سال پہلے میرے دل میں یہ ڈالا، اس نے کہا مجھ سے ایسی چیزیں مانگنا چھوڑ دو جو تم خود کر سکتی ہو لیکن کرنا نہیں چاہتی۔ شاید کوئی آپ سے کہے آپ جانتے ہیں میں بہت مشکل میں ہوں، میں اس مہینے کا کرایہ ادا نہیں کر سکتی کیونکہ میرا بچہ بیمار تھا، اور آپ جانتے ہیں یہاں اصل حقیقی ضرورت ہے۔ غلطیوں 6 میں لکھا ہے، بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کے لیے دعا کروں گی، آپ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں کرایہ ادا کرنے کے لیے پیسے دے، لیکن آپ کے پاس بینک میں پیسے ہیں، آپ کرایہ دے سکتے ہیں۔ اب ٹیلی ویژن بند مت کر دیں۔ جی، کبھی کبھار ہم لالچی اور خود غرض ہو جاتے ہیں، ایسا کرنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں خدا کرے اور خود کرنا نہیں چاہتے۔ اسی طرح ایمان خود سے ایک مکمل اگر اعمال نہ ہو تو بیکار ہے۔ غلطیوں 5:6 مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے محبت ہی ہے جو ایمان کو قوت دیتی ہے۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اس محبت کو خود میں سے بہنے دیں تاکہ دوسروں تک پہنچے۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ دیکھیں میں لوگوں کو کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک مسیحی ہوں۔ واقعی اگر آپ ایک مسیحی ہیں تو آپ مسیحی پھل پیدا کریں گے، پھر آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کینو کا درخت نہیں یا ایک آڑو کا درخت یا کچھ بھی، وہ یہ نہیں چلاتا کہ میں آڑو کا درخت ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ آڑو کا درخت ہے کیونکہ اس پر آڑو لگے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ کیلے کا درخت ہے کیونکہ اس پر کیلے اگے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ میں الہی مسیحی پھل ہے تو لوگ آپ کے رویے سے جانیں گے کہ آپ خدا کے فرزند ہیں، آپ کے رویے سے جانیں گے۔ ایمان بغیر اعمال کے کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ اب بائبل ہمیں جسم کے کاموں سے دور رہنے کو کہتی ہے جو کہ خدا کے کام کرتے ہوئے ہماری طاقت ہے، لیکن جسم کے کاموں میں اور خدا کے کاموں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ یسوع نے کہا جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ مجھے یہ پسند ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں وہ کام ختم کروں جو خدا نے مجھے کرنے کو دیا، لیکن میں اپنی زندگی اپنی قوت وہ کام کرتے ہوئے گزارنا نہیں چاہتی جو صرف خدا کر سکتا ہے۔ ولیم لا، جس نے کچھ ہی عرصے پہلے وفات پائی، اس نے پاکیزگی کے بارے میں کچھ بہت قوت بخش چیزیں لکھی۔ پاکیزہ زندگی کی جانب ایک سنجیدہ اور حقیقی کوشش۔ ولیم لا نے کہا ہمارے نزدیک یقین دہانی کہ وہ ہماری ناگزیر کمزوریوں اور کم ہمتی میں ہم پر مہربان ہوگا، اور وہ بھی ہماری ناکامیوں میں، جیسا کہ ہماری لا علمی یا حیران ہونے کے اثرات ہوں، تب بھی ہمارے گناہ ان گناہوں کے لیے اسی مہر کی توقع کرنے کی وجہ نہیں جس میں ہم رہ چکے ہیں، انہیں رد کرنے کی توجہ کی کمی کے باعث۔ مجھے یہ بہت پسند ہے اس نے کہا اگر آپ لا علم ہیں، آپ نہیں جانتے کہ خدا آپ کو کیا دینے والا ہے، لیکن اگر آپ جانتے اور پھر بھی کرتے ہی جائیں تو یہ ایک مختلف کہانی ہے۔